तमाम हजरात जल्दी जल्दी बैठ जाएं, जल्दी जल्दी बैठ जाएं, जल्दी जल्दी जहां भी जगह मिले तमाम हजरात वहीं पे बैठ जाएं। तमाम अहबाब अपने अपने नशिस्तों पर जल्द तशरीफ रखिए ताकि अल्लाह की ज़ियारत की आपके लिए आसान हो सके। जितने अहबाब खड़े हैं मौतबाना गुजारिश है अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखिए। अल्लाह ने आपको खड़े होने के लिए कुछ दिया जो बैठने के लिए भी दिया होगा। मेहरबानी फरमाइए अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखिए। तमाम अहबाब जो बाहर खड़े हैं मौतबाना गुजारिश है अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ गुजारिश है कोरोना की वजह करो थोड़ा जाना एहतियाती तदाबीर का मुजाहरा करो। हजरत साहब तकलीफ ना देवे तकलीफ ना देवे ते बाबरकत महफिल मेरी सजाई बैठे थोड़ा जा एहतियात की जरूरत है। तशरीफ लाते हैं की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान सरा खान भाई नक्शबंदी बरादरान साहब शुरू करते हैं। आखिरी दफा मौतबाना गुजारिश है ऐसे बंदे पीछे खलोते हो मेहरबानी करो जल्दी जल्दी बैठ जाओ। नारा सुनाइए नारा तकबीर नारा तकबीर नारा तकबीर नारा रिसालत नारा खिलाफत नारा हैदरी। तमाम अहबाब अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखिए। पीर साहब किबला से मिलने की कोशिश फिलहाल मत कीजिए बड़ी मेहरबानी। माशाल्लाह फिर पीर साहब तशरीफ गिन माशाल्लाह उन्हें नूरानी वजदानी खिताब समात फरमेसूं और मुख्तसर हाज़िरी पेश करनी है। तमाम अहबाब तशरीफ रखो तवज्जो रखो इंशाअल्लाह महफिल दा ज़ौक़ बन वैसी कोई ज़ुबान खामोश नहीं जेड़ा पढ़ सकदे भाई मेरे प्यारे भरावों मेहरबानी करते तशरीफ फरमावजो ताकि बाबरकत महफिल का आगाज चंगे तरीके से सके। जेरे साहबान उठे खड़े मेहरबानी करते उन्हें को जरे ना गुजारिश करें तो पियो बार बार थले बह वजो। सल्लल्लाहु अलैहि या या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आसमानी ताराए आसमानी ताराए ओ कमली वालड़िया सानू तेरा सहारा है कमली वालड़िया सानू तेरा सहारा है। बड़ा प्यारा कलाम है कोई ज़ुबान खामोश मिल के बने। जदों दिन हशर दे सवाल होणगे हमी साडे आमना दे लाल होणगे हमी साडे आमना दे लाल होणगे। जदों दिन हशरे दे जदों दिन हशरे दे सवाल होणगे जदों दिन हशरे दे सवाल होणगे हमी
لال ہونگے جنت وچ جاوے گی سواری آپ دی جنت وچ جاوے گی سواری آپ دی جنت وچ جاوے گی سواری آپ دی اگے 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 حضرت بلال ہونگے اگے اگے حضرت بلال ہونگے اگے اگے حضرت بلال ہونگے ہمیں سادے آمنہ دے لال ہونگے ہمیں سادے آمنہ دے لال ہونگے ساڈے آمنہ دے لال ہونگے اور بڑا پیارا شعر بڑا پیارا شعر ہے ساڈا کیتا کہ تیرے پاسے لعنتی یزید ہوے گا 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 ساڈے پاسے ساڈے پاسے ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے ساڈے آمنہ دے لال ہونگے میم جانے این جانے جنت جانے تے حسین جانے میم جانے این جانے جنت جانے تے حسین جانے جنت جانے تے حسین جانے رزق مغلے تمال مغلے رزق مغلے تمال مغلے خالی جولی دن سے لال مغلے رزق مغلے تمال مغلے خالی جولی دن سے لال مغلے سکی جانے جانے سکی جانے جانے سکی جانے تارین جانے جنت جانے تے حسین جانے میم جانے این جانے جنت جانے تے حسین جانے جنت جانے تے حسین جانے نعرہ حیدری بارک اللہ بڑے خوبصورت انداز میں نقشبندی برادران حاضری اپنی نوکری پیش فرما رہے تھے چونکہ دعوت میں گنجائش نہ ہے شاہ صاحب قبلہ کی خطاب لاجواب بھی ہم نے سماعت کرنا ہے ماحول کسی آغوش میں اپنے حوالے سے ملتمس ہو اکرام اقبال شاعر اہل سنت اکرام اقبال صاحب سے تشریف لائیں اپنے خدا تعالیٰ سے ہمیں اذکرات فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں زیادہ دیر نہیں پڑھنا 4 تو 5 منٹ کی حاضری توجہ میں نہیں فرمے سو جنہیں سونا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے سو میرے کو پتہ لگا کہنا ڈھیر لوگ کی توجہ کی بے پاسے پورا ہاتھ کھڑا کرے سو تو میں اپنا زیادہ دیر نہیں پڑھنا توجہ میں نہیں فرمے سو ترائے قرآن پاک دا ترجمہ سرے کی دے ترائے آیات دا یہ سن گن سو یہ ڈھیر توجہ میں نہیں فرمے سو میں آکھن کیا
جے سن سو تا ہاں ٹھر بوسے سلیمان نبی دا امتیو جو آصف بن برخیہ ہا بلقیس دے تخت کو جائیں چاہتے ایک سوچ سیکنڈ نہ دیا ہا جنہیں سنا جاندے رہے اوہے دے سمجھلا سلیمان نبی دا امتیو جو آصف بن برخیہ ہا بلقیس دے تخت کو جائیں چاہتے ایک سوچ سیکنڈ نہ دیا ہا آن سوہی جا نہیں سمجھ میرے خیال ہے وہ کو جو آخر نہ وہ آگے اہدا کھڑا ہا میرے خیال ہے یہ ٹھڑے بڑے وہ ہے سمجھنا آن سوہی جا وہ میل پرے وچ تالی چکڑیا پیا ہا من آصف بن برخیاوی ات حاضر ہا اتھ گیا ہا جے کو سمجھ رہے ہونے سے باقی لانے سلیمان نبی دامتیو جو آصف بن برخیہ ہا بلقیس پہ تخت کو جائیں چاہتے ایک سوچ سیکنڈ نہ تھیا ہا آنس نہیں جا کوہ میل پرے بچ تالی چکڑیا پیا ہا من آصف بن برخیہ بھی ایک حاضر ہا اتھ گیا ہا اے ہر جا حاضر ہو من ہے اے ہر جا حاضر ہو من ہے نہیں غیب دا علم دا دس کیا ہے اکرام تو ایتا من بیٹھی سرکار دے آدھی وس گیا ہے یعنی رشتہ داری نہ ٹوٹے وہ آج پڑا کرے سمجھنا اور بھئیہ یا سن گن کو پیچھے نبی دی مٹھی محبت یہ پیاری پہلے جہان پا دے یہ نہیں ہو کی نہیں وہ آج پڑا کرے تھے مٹھے نبی دی مٹھی محبت یہ پیاری پہلے جہان پادچ عمل بھی پادچ یہ علم پادچ یہ بیج مادہ اشان پادچ اشر بھی پادچ زکاة پادچ نماز پادچ اذان پادچ جدا نبی سید ناد اٹھر سے جدا نبی سید ناد اٹھر سے کسی مکمل ایمان پادچ کتنا توجہ ہے داڑھی پوری نمازہ ہن پیا اکرام نہ ہن جو ٹھیک نیتا سنی بیٹھا ہیں منافقیں جا پھنا دی جا ہن خدا مسیحا جنہاں دیکھے اوہے نے سمجھنا ایک فیصلہ کافر مسلم دا آئی مدنی صحیح سرکار کیتے تھیا فیصلہ حق ہے کافر دے وہ خوش تھی مسکار کیتے بیمان وہ مسلم منیا نہیں وہ فیصلہ نا اتبار کیتے والکھنگے پاک عمر سیدو جڑے عمر سیدنا دے اللہ سیدے وہ لے سمجھنا والکھنگے پاک عمر سیدو بنج سارا حال ظہار کیتے اکرام عمر سر کٹوں گا آکھے توزخ بچے تنگ رہسی جو منکر پاک نبی دا ہے ان دے نال عمر دی جنگ رہا بارک اللہ ماحول کی اسی آگوش میں اپنے وان سے ملتمس ہوں محترم المقام عزت امام علی نبی اولاد علی شہزادہ غوث الغنا پیر طریقت رہبر شریعت عالم باعمر حضرت علامہ مولانا سید حامد سعید کاتمی شاہ صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں مرفوضات عالیہ سے ہمیں ہمکنار فرمائیں انہی جملوں میں کہ فقیران آئے صدا کر چلے آپ صدا خوش رہیں ہم دعا کر چلے تاجدار فصاحت چلے آئیے نو بہار خطابت چلے آئیے ایک نعرہ سید کا استقبال دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جڑے لوگ انہیں استقبال واسطے کھلوتے سن انہیں دے ہاتھ بھی نہیں اٹھ سکتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من شب نبیًا من شب نبیًا من شب نبیًا من شب نبیًا تاجدار فصاحت چلے آئیے نو بہار خطابت چلے آئیے
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ ایکو ختم کر دیجئے اور آواز بھی زیادہ تیز نہ ہو، بس ٹھیک ہے. بہت شکریہ. ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں سیرانی بازار کی میلاد کمیٹی اور فتح پور کمال کی تاجر برادری کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ آج کی یہ محفل منعقد کی، بلکہ درود پاک پڑھنے کا ایک سلسلہ بھی شروع کیا، اور اس طرح رب کی رحمتوں کے نزول کا ایک بہانہ انہوں نے تلاش کیا. حضرات محترم، درود شریف کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے اپنے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاؤں. ایک صاحب کہنے لگے، سوال کرنے لگے کہ کاظمی صاحب آپ کو درود شریف کا مطلب معلوم ہے؟ میں نے کہا جی جو کچھ میں جانتا ہوں وہ اپنی جگہ، آپ بھی فرما دیجیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. کہنے لگے کہ جب ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہوتا ہے کہ اے مولا ہمارے نبی اور ان کی آل پر اپنی رحمت بھیج. تو اب یہ بتائیے، انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اللہ آپ کے کہنے سے جب آپ اس کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تو وہ آپ کے کہنے سے رحمت بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا؟ بھیجتا ہے. اگر بھیجتا ہے تو پھر آپ کا احسان ہوا نبی پاک پر کہ اللہ نے آپ کی درخواست پوری کی، آپ کی التجا کو قبول کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجی. اور اگر آپ کا خیال ہو کہ وہ نہیں رحمت بھیجتا تو پھر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ لوگوں کی عادت ہے بیٹھے تسبیحاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں درود پڑھا جا رہا ہے، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی، مولا رحمت بھیج، رحمت بھیج، رحمت بھیج. اگر وہ بھیجتا ہے تو آپ کا احسان ہے نبی پر، اور اگر نہیں بھیجتا تو کہنے کی ضرورت نہیں. اب بظاہر یہ بات ایسی ہے کہ لوگوں کو درود شریف سے روکنے کے لیے بہانہ کافی محسوس ہوتا ہے. حضرات مکرم، اس بات کو سمجھیے، میں نے بھی ان کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ مانگنا یہ ایک فن ہے، یہ ایک آرٹ ہے. کسی کی جیب سے مال نکلوانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. ویسے تو ماشاءاللہ ہم بحیثیت پاکستانی بین الاقوام بھکاریوں کی صف اولین میں بڑا ممتاز مقام رکھتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں آیا ہوں ملتان سے، اور ملتان تو ویسے بھی مشہور ہے گرد گرما گداؤ گورستان. لیکن آپ نے غالباً دیکھا ہوگا کہ مانگنا آرٹ ہے، یہ فن ہے،
اگر اگر آپ میں سے کوئی اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہو تو مانگنے والے دعا دیتے ہیں کہ جی اللہ بچے کی عمر میں برکت دے، اس کے سر کا صدقہ مجھے کوئی دیتے جاؤ. بندہ خوش دیکھے ہو کے اسے کوئی دے دیتا ہے. اسی طرح اگر کوئی ینگ کپل جا رہا ہو، کوئی نوجوان جوڑا، تو دعا دیتے ہیں اللہ جوڑی سلامت رکھے، ہمیں بھی کچھ دیتے جاؤ. بندہ خوش ہو کے اس کی بھی جھولی بھر دیتا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ہسپتال کے باہر کسی بھکاری کو دیکھیں تو وہ صحت کی دعا دے رہے ہوتے ہیں. کسی ایئرپورٹ پر، ریلوے اسٹیشن پر، کوچ اسٹیشنز پر بخیر سفر کی دعا دے رہے ہوتے ہیں. گھر پر آتے ہیں تو ہمیں یاد ہے بچپن میں وہ آتے تھے، آواز لگاتے تھے گھر کی خیر، گھر والوں کی خیر، منگتے کا بھلا ہو. یہ ایک طریقہ تھا مانگنے کا. وہ اس لیے کہ جب کسی سے کچھ لینا ہو تو اس کے جذبہ سخاوت کو ابھارا جاتا ہے. اب جب اللہ کے کسی بندے سے آپ نے مانگا تو اس سے تو کہا کہ مولا تیرا بھلا کرے، مجھے کچھ دے دے. لیکن جب سوال کر رہے ہو خود مولا کی بارگاہ میں تو اس کو کیا کہو گے؟ مولا تیرا بھلا ہو. اب اس کے دریائے رحمت کو جوش کیسے دلائیں؟ اس سے کچھ مانگنا ہے، جھولی بھرنی ہے، کیا کریں؟ تو اسی لیے ہمیں بتایا گیا ترمذی شریف کی حدیث میں کہ دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ درود نہ پڑھا جائے. زمین آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے دعا. وہ کیوں؟ بات یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے لیے جو کچھ مانگنا ہے، جو بھی ہماری ضرورت ہے، حاجت ہے، اس کے لیے ہم نے سوال کیا مولا مال دے دے، دولت دے دے، زمین دے دے، جائیداد دے دے، مولا اپنا گھر دے دے، گھر والی دے دے، اولاد دے دے، اس کی صحت دے دے، عافیت دے دے، عزت دے دے، وقار دے دے. جو بھی کچھ ہم نے مانگنا ہے وہ مانگ لیا. پھر حکم ہوا کہ تم نے اب جو کچھ مانگنا تھا مانگ لیا، اب رب کی بارگاہ میں عرض کرو اللہم صلی علی محمد، اے مولا ہمارے نبی پاک پر رحمت بھیج. تو رب کائنات گویا یہ فرمائے گا کہ یہ میرا بندہ، یہ جھولی پھیلانے والا، یہ سوال کرنے والا، یہ گناہگار تو ہے، یہ خطا کار تو ہے، یہ سیاہ کار تو ہے، لیکن یہ گناہگار خطا کار بندہ میرے محبوب کے لیے رحمت مانگ رہا ہے، تو پھر اس کی اپنی جھولی خالی کیوں ہے؟ تو ہم بظاہر مانگتے آقا کریم کے لیے ہیں، جھولی تو اپنی بھر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب تو اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری جھولیاں بھرتا ہے، لیکن ہم ان کے لیے رحمت مانگ کر دراصل اللہ کے دریائے رحمت کو جوش دلا رہے ہو. حضرات مکرم، رب کائنات نے عالم ارواح میں ہم سب کو جمع فرمایا، امیروں کو بھی، غریبوں کو بھی، حاکموں کو بھی، محکوموں کو بھی، نیک اور پارساؤں کو بھی، گناہگاروں خطاکاروں کو بھی، مومنوں کو بھی، کافروں کو بھی، سب کو اکٹھا کیا. پھر وہاں کچھ عہد و پیمان ہوئے، کچھ قول و قرار ہوئے، کچھ وعدے وعید ہوئے. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب سے پہلے آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اقرار کیا، بلا کا نعرہ لگایا، بے شک، کیوں نہیں، تو ہمارا رب. پھر آقا کریم کی پیروی میں پھر باقی تمام بنی نوع انسان نے بھی رب کائنات کی ربوبیت کا، الوہیت کا اقرار کیا. اب جب انسان عالم ارواح سے یہاں عالم اجسام میں آتا ہے، عالم امر سے عالم خلق میں آتا ہے، تو یہاں اس عالم کی، اس دنیا کی مجبوریاں ہیں. یہاں کچھ ضابطے ہیں، کچھ پابندیاں ہیں. یہاں پر ہماری آنکھوں پر حجاب ہے، نقاب ہے. ہمارے ذہن میں، انسان کے ذہن میں ایک خلش تو ہے، کسب تو ہے، گونج تو ہے. کسی کو الہ مانا تھا، کسی کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، لیکن وہ ہستی کہاں ہے؟ اس تک نگاہ کی رسائی ممکن نہیں، اس کا دیدار اس کے لیے ممکن نہیں. یہاں کی پابندیوں کی وجہ سے محرومیوں کا شکار. اب وہ کھوج میں ہے، تلاش میں ہے. وہ رب کہاں ہے جس کو اپنا رب مانا تھا؟ اس کی تلاش میں نکلتا ہے، اسی اسنا میں صحراؤں سے گزرتا ہے،
सहराओं की वुसअत को देखकर मरऊब होता है और हुस्न को देखकर मबहूत होता है और जहन में वहम गुजरता है कहीं ये तो खुदा नहीं। इतने में उसकी नजर पड़ती है बुलंदो बाला पहाड़ों पर। वो देखता है कि वो टीले थे, पस्त थे, ये पहाड़ हैं, ये बुलंद हैं, इनमें कर्रोफर है, तमतराक है, जाहो जलाल है, आन बान है, शानो शौकत है। और वो तो रेत और मिट्टी थी, ये पत्थर है और पत्थर ताकत का मजहर है और सजदा ताकत को होता है। वो पहाड़ों के सामने सजदरेज हो जाता है। फिर वो देखता है कि आग पत्थर को भी पिघला देती है। वो सोचता है कि आग की ताकत पत्थर से ज्यादा है। आग के सामने तो पत्थर पानी हो जाता है। फिर आग इस काबिल है उसकी पूजा की जाए। वो आग की पूजा में मशगूल हो जाता है। फिर वो देखता है कि पानी आग को भी बुझा देता है। और जब उसका गुजर होता है समंदर से तो देखता है ये हद निगाह तक पानी ही पानी, ये बेहद बेहिसाब पानी। आग कितनी भी हो इतने पानी के सामने तो नहीं ठहर सकती। इसलिए यकीनन पानी की ताकत आग से बढ़कर है, ये इस काबिल है इसकी इबादत की जाए। वो उसकी इबादत में लग जाता है। फिर वो देखता है कि चांद जब 14वीं का चढ़ता है तो समंदर के सीने में भी हलचल बच जाती है। उसकी मौजें मुस्तरिब हो जाती हैं और बेकाबू होकर साहिल पे चढ़ दौड़ती हैं। वो देखता है कि चांद इतनी दूर होकर समंदर पर गालिब हो गया, समंदर पर हावी आ गया, तो चांद की ताकत के क्या कहने। फिर समंदर की बजाय, पानी की बजाय चांद इस काबिल है कि उसको खुदा माना जाए। ये वहां पर माथा टेक देता है। फिर जब सूरज निकलता है तो वो देखता है कि सूरज के सामने चांद तो फीका पड़ गया है, बेहैसियत हो गया है। सूरज की खीरगी, उसकी चमक दमक, उसकी आन बान, उसकी शानो शौकत, वो सोचता है कि नहीं, सूरज इस काबिल है उसको खुदा माना जाए। वो उसके सामने झुक जाता है। फिर उसको पता चलता है कि एक हस्ती ऐसी भी है कि मैंने आज तक जिस को सजदे किए थे, जिस को खुदा माना था, वो सब उसके इशारे चश्मो अबरू के मुंतजिर दिखाई देते हैं। मैंने पत्थरों का कलमा पढ़ा था, पत्थर उसके नाम का कलमा पढ़ते हैं। मैंने आग की पूजा की थी, आग उसके कुर्ब से बुझने लगती है। मैंने पानी की इबादत की थी, पानी उसकी उंगलियों से जारी हो जाता है। मैंने चांद के आगे सर झुकाया था, चांद उसके इशारे पे 2 लख्त हो जाता है। मैंने सूरज को सजदा किया था और सूरज उसके इशारे पर उल्टे पांव चला आता है। फिर वही खुदा होगा, फिर वही माबूद होगा, फिर वही पूजा के लायक होगा। यारो, अब उसको सजदा करने का सौदा सर में समा के और उसकी इबादत का तस्वुर दिल में बसा के जब ये इंसान उसकी बारगाह में पहुंचता है तो अजीब मंजर देखता है, हैरत ज़दा रह जाता है। जिसको सजदा करने आया था वो तो खुद सजदा रेज़ है। जिसकी इबादत का सोच के आया था वो तो खुद किसी की इबादत में मशगूल है। तब इस पर ईमान, यकीन और आगही के दरवाजे खुलते हैं। वो कहता है कि जिस हस्ती को ये खुदा मानता है फिर उसके सिवा खुदा और कोई नहीं हो सकता। यारो, हमें अगर अपने रब का पता मिला है तो बारगाह रिसालत से मिला है। याद रखिए, जब तक तलाश का जरिया दुरुस्त न हो तलाश में कामयाबी नहीं होती। मुझे अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह की दी हुई एक सादा सी मिसाल याद आई। फरमाया कि अगर आपके सामने चाय की प्याली रखी हो और आप जानना चाहते हैं कि चाय फीकी है कि मीठी है, तो अब अगर आप उस चाय की प्याली को घूरते रहें, नजरें जमा दें, देखते रहें, तो क्या आपको पता चल जाएगा कि चाय फीकी है कि मीठी? अगर उस चाय की प्याली में आप उंगली घोलें तो क्या चाय की मिठास के बारे में आप फैसला कर पाएंगे? क्या अगर उसको सूंघें तो क्या उसकी महक, उसकी खुशबू क्या बता देगी कि चाय फीकी है या नहीं? अगर उस गर्मा गर्म चाय को किसी तरह अपने कान में उंडेलें
تو مٹھاس کا پتہ چلے گا؟ یا اگر اس چائے پر آپ کوئی سائنس کا فارمولا اپلائی کریں یا اگر اس کے بارے میں کوئی حساب کتاب کریں، عقل و دانش کے وہاں پر آپ تیر چلائیں، تو کیا چائے کے بارے میں معلوم ہو جائے گا میٹھی ہے کہ نہیں؟ یارو بڑی سیدھی سی بات ہے، اس چائے کو اٹھا کر چکھ لیجئے، زبان بتا دے گی کہ چائے پھیکی ہے یا میٹھی ہے۔ جب تک تلاش کا ذریعہ درست نہ ہو تلاش میں کامیابی نہیں ہوتی۔ جنہوں نے اللہ کو ڈھونڈنا چاہا اپنی آنکھوں سے، جنہوں نے تلاش کرنا چاہا اپنے حواس سے اور اعصاب سے، اور جنہوں نے رب کو تلاش کرنا چاہا محض اپنی عقل سے، گمراہ ہوئے، گمگشتہ منزل ہوئے۔ انسان اشرف المخلوقات، مخدوم کائنات، کبھی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے، کبھی جانوروں کو سجدے کر رہا ہے، کبھی درختوں اور پہاڑوں کے سامنے جھکا ہوا ہے، کبھی آگ، چاند اور سورج کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ یارو اس کو اپنے رب کا پتہ ملا ہے تو اس وقت جب یہ دامن رسالت سے وابستہ ہو۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے جس ماحول میں چراغ جلائے ہیں، جس علاقے میں اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، جن لوگوں کو راہ ہدایت پر چلایا ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی غور کیجئے۔ آج کل بھی اگر آپ کا عرب لوگوں سے پالا پڑتا ہو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ ان سے کوئی بات منوانا آسان کام نہیں ہے۔ عرب لوگوں سے کوئی بات منوانا آسان کام نہیں ہے۔ اچھا، بات منوانا تو پھر بھی آسان ہوتا ہے، لیکن کسی کا عقیدہ بدلنا، نظریہ بدلنا، مذہب بدلنا، یہ تو بہت دشوار ہوتا ہے۔ آج کل تو پھر بھی تعلیم عام ہو گئی ہے، لوگ روشن خیال ہو گئے ہیں، دلیل کی زبان سمجھنے لگے ہیں، لیکن آج سے 1500 سال پہلے کا تصور کیجئے۔ اس وقت وہ عرب لوگوں کی جو ہٹ دھرمی تھی، ان کی جو ضد تھی، ان کی جو انا تھی، جو اپنی بات پر اڑ جانے کی صلاحیت تھی، ذرا اس کو تصور میں لائیے کہ ان سے میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا کہ یہ جو بت جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ کچھ نہیں، وہ رب کائنات وہ ہے جس نے مجھے نبی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بات منوانا کتنا دشوار ہوگا۔ اور یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رہے، وہ لوگ اگر بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو بت ان کی آنکھوں کے سامنے، اگر آگ کی پرستش کرتے ہیں تو آگ بھی ان کے مشاہدے میں، جس چیز کو سجدے کرتے ہیں وہ دیکھ کر سجدے کرتے ہیں نا۔ تو یارو رب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیسے منوایا ہوگا کہ یہ جو تمہیں دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، اور وہ جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے۔ یہ منوانا کوئی آسان کام تو نہ ہوگا، تو کیسے منوایا سرکار نے؟ حضرات مکرم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یوں فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارا خدا نہیں، میں معبود نہیں، میں پوجا کے لائق نہیں، میں پرستش کے لائق نہیں، میں تو اس کا بھیجا ہوا رسول، میں اس کا فرستادہ نبی، میں اس کا عبد مقدس، میں اس کا پاک بندہ۔ لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی؟ اے لوگوں، میں تو تمہارا معبود نہیں، لیکن اگر جانور میرے قدموں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو جس کی بارگاہ میں میں ماتھا ٹیکتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا؟ اے لوگوں، میں تو تمہارا خالق و مالک نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کی کیفیت کیا ہوگی؟ یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ اور دیکھیے ایک بات اور بھی ذرا مختلف زاویے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے جب پہلی بار اعلان نبوت فرمایا، علل اعلان لوگوں کو دین کی طرف، حق کی طرف بلایا، تو وہ منظر آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا اور علماء سے سنا ہوگا کہ آپ صفا کے پہاڑ پر جلوہ فکر ہوئے اور لوگوں کو پکارا۔ دراصل یہ اس وقت طریقہ تھا، انداز تھا۔ آج آپ کو اپنی کوئی بات پبلسائز کرنی ہو، عوام تک پہنچانی ہو، اپنا پیغام لوگوں تک عام کرنا ہو تو اس کے 1000 طریقے ہیں۔ پینا فلیکس بنوا لیجئے، پوسٹرز، ہینڈ بلز چھپوا لیجئے،
آج کل تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر بھی یہ ایڈز چل رہے ہیں، ورنہ الیکٹرانک میڈیا پر، ٹی وی چینلز پر، اخبارات میں اشتہار بازی یہ تو بہت عام چیز ہے. لیکن اس وقت تو یہ تمام چیزیں نہیں تھیں. تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اگر کسی شخص نے اپنا پیغام عوام تک پہنچانا ہے تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر لوگوں کو بلاتا تھا. جب لوگ اس کی آواز سنتے تھے کہ وہ بلا رہا ہے اس طرح، تو سمجھ جاتے تھے کہ اس نے کوئی پبلک انٹرسٹ کی، عوامی دلچسپی کی کوئی بات ہے جو عوام تک پہنچانی ہے، ان سے کرنی ہے. تو وہ خود موو کرنے سے پہلے، جانے سے پہلے، اس کی بات سننے سے پہلے آس پاس کے اور لوگ جنہوں نے اس کی آواز نہیں سنی ان کو کہہ دیتے تھے یار فلاں شخص ہے، اس نے کوئی خاص بات کرنی ہے، عوام تک پہنچانی ہے، چلو چل کے سن لو. آبادی بھی تھوڑی ہوتی تھی اس وقت، دیکھتے دیکھتے علاقے کے سب لوگ جمع ہو جاتے تھے اور اس بندے نے جو کچھ کہنا ہوتا تھا کہہ دیتا تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دستور کے مطابق آپ نے لوگوں کو بلایا. جب سب جمع ہوئے فرمایا کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف ایک لشکر ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار، مانو گے میری بات؟ سب نے کہا کہ جی آپ صادق ہیں، دروغ گوئی آپ کا شیوا نہیں ہے، کس بیانی آپ کی عادت نہیں ہے، جھوٹ کو آپ کے ہونٹوں سے نسبت نہیں ہے، آپ نے تو ہمیشہ سچ ہی بولا ہے، ہم ضرور مانیں گے آپ کی بات. تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پتھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے صنم جنہوں تم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہے یہ کچھ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. حضرات مکرم ذرا سوچئے، میرے آقا کریم نے لوگوں کو بلانا ہے رب کی بارگاہ میں، بتوں سے ہٹا کے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکانا ہے، تو موقع محل کا تقاضا یہ محسوس ہوتا ہے اور فصاحت و بلاغت بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ چاہیے یہ تھا کہ آقا کریم بتوں کی بے کسی اور اپنے رب کی قدرت و اختیار کا ذکر کرتے، ذرا کمپیریزن کرتے، موازنہ کرتے. یہ بت یہ تو ایک قدم اٹھا نہیں سکتے، یہ مکھی اڑا نہیں سکتے، اور وہ جو میرا رب ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ علیم و خبیر ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، اور اس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں. یہ تمام کائنات اس نے محض کلمہ کن سے تخلیق فرمائی ہے. اس کی قدرت، اس کی شان، اس کا مرتبہ اور بتوں کی بے کسی لاچاری کا ذکر ہوتا تو لوگوں کو یہ بظاہر رب کی طرف آنے میں راستہ ملتا اور بات ان کی سمجھ میں آتی. لیکن میرے آقا کریم نے نہ تو جبریل کی آمد کا ذکر کیا ہے، نہ وحی کے بارے میں بتایا ہے، نہ خدا کی قدرت کے بارے میں لوگوں کو متوجہ کیا ہے. نہیں، فرمایا ہے اے لوگوں مجھے صادق مانتے ہو، مجھے جھوٹ سے پاک مانتے ہو، مجھے غلط کاری سے منزہ مانتے ہو. اے لوگوں اگر مجھے مانتے ہو تو اس کو بھی مان لو. تاریخ شاہد ہے ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے. اور یہاں پر اگر آپ غور فرمائیں تو ایک مسئلہ میرے آقا کریم نے ذرا سمبولک لینگویج میں، علامتی زبان میں حل کر دیا. میرے آقا کریم تشریف فرما ہے صفا کے پہاڑ پر اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں اگر خبر دوں پہاڑ کے دوسری طرف ایک لشکر ہے، حملہ کرنے کے لیے تیار، مانو گے؟ گویا میرے آقا کریم پہلے مرحلے پر جب اعلان نبوت ہو رہا ہے اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں تم تو نیچے کھڑے ہو نا، تم تو پستیوں میں رہتے ہو اور میں بلندی پہ کھڑا ہوں. تو یاد رکھو کہ نبی اس بلندی پہ ہوتا ہے کہ اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا. وہ ادھر بھی دیکھتا ہے، وہ ادھر بھی دیکھتا ہے، وہ دنیا بھی دیکھتا ہے، وہ آخرت بھی دیکھتا ہے، وہ نیت بھی دیکھتا ہے، وہ عمل بھی دیکھتا ہے، وہ ظاہر بھی دیکھتا ہے، وہ باطن بھی دیکھتا ہے. یارو یہ بات نہ جانے لوگوں نے کیوں خامخواہ اس کو ڈسپیوٹڈ بنا لیا، ایک متنازع مسئلہ بنا لیا. مجھے تو نہیں پتا کہ دیوار کے ادھر کیا ہے، لیکن جو دیوار پر بیٹھا ہے وہ تو دونوں طرف دیکھتا ہے نا. تو میرے آقا کریم نے پہلے مرحلے پر یہ مسئلہ بتا دیا کہ اے لوگوں یاد رکھو نبی اس بلندی پر ہوتا ہے کہ اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا. اس لیے نبی کے بارے میں یہ سوال مت کرنا کہ اس کو یہ معلوم ہے یا نہیں ہے، بلکہ ذرا اس کو ایک اور انداز سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، ذرا غور کر سکتے ہیں. دیکھیے آپ سب ماشاءاللہ مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کبھی اللہ کا دیدار ہوا ہے آپ کو؟ نہیں، لیکن مانتے تو ہیں. فرشتوں سے آپ کی کبھی ملاقات ہوئی ہو؟ آپ کا کوئی ڈیلیگیشن باہمی دلچسپی کے امور پر نیگوشیشنز کے لیے، تبادلہ خیال کے لیے، ماشاءاللہ ملاقات کے لیے گیا ہو فرشتوں کے پاس؟ کبھی نہیں گیا، فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا، لیکن مانتے تو ہو.
کبھی جنت گئے ہو پکنک منانے کے لیے؟ نہیں، لیکن جنت کو بھی مانتے ہو۔ سردیوں کا موسم ہے، کبھی آگ تاپنے کے لیے کوئی جہنم کا رخ کیا ہو؟ اللہ محفوظ رکھے، کبھی نہیں، جہنم بھی نہیں دیکھی، لیکن مانتے تو ہو جہنم موجود ہے۔ کبھی جبریل وحی لے کے آپ کے پاس آئے ہیں؟ نہیں، اور میرا خیال ہے آئیں گے بھی نہیں۔ لیکن قرآن کو اللہ کا کلام مانتے تو ہو۔ قیامت بھی ابھی برپا نہیں ہوئی، لیکن قیامت آئے گی، مانتے تو ہو۔ یارو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کو مانتے ہو دیکھا نہیں ہے، فرشتوں کو مانتے ہو دیکھا نہیں ہے، جنت و دوزخ کو مانتے ہو دیکھا نہیں ہے، وہی آپ کے پاس آئی نہیں، لیکن قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہو، قیامت بھی ابھی دیکھی نہیں لیکن مانتے ہو، ان تمام چیزوں کو مانتے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے ان کو ماننے کے لیے؟ ثبوت ہے؟ کیوں مانتے ہو؟ زبان رسالت کے سوا کوئی دلیل ہو تو پیش کرو۔ ممکن ہے کوئی کہے جی ہم قرآن پڑھ کے مانتے ہیں، تو بے شک میں مانتا ہوں قرآن کلام تو اللہ کا ہے، لیکن قول تو رسول اللہ کا ہے۔ ہمیں قرآن کے بارے میں کیسے پتا چلے گا یہ اللہ کا کلام ہے؟ وہ قرآن خود اپنی صداقت کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی حرکت کا منتظر ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یارو نبی کریم خبر دیتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے تو تم مان لیتے ہو، سرکار خبر دیتے ہیں کہ فرشتے ہیں تو مان لیتے ہو، سرکار خبر دیتے ہیں کہ جنت و دوزخ ہے تو تم مان لیتے ہو، سرکار خبر دیتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے تو مان لیتے ہو، سرکار خبر دیتے ہیں قیامت آئے گی تو مان لیتے ہو۔ یارو جس کی دی ہوئی خبر پر تمہارے ایمان کا دار و مدار ہے اسی کو بے خبر مانتے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جگر گوشہ غزالی زمان۔ اور اگر وہ بے خبر ہے تو تمہارے ایمان کی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ ہم سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دیکھا تو نہیں۔ اچھا کیا خیال ہے یہاں دنیا کے اندر، اس دنیا میں جہاں ہم رہتے بستے ہیں، یہ جو گلوبل ولیج ہے، یہ جو کرۂ ارض ہے، جہاں ہم جس کرۂ زمین پر رہتے ہیں، یہاں کوئی اور خدا نہ ہوگا، لیکن کیا خیال ہے شاید چاند پر، سورج پر، ستاروں سیاروں پر، آسمانوں پر، کہکشاؤں میں شاید کوئی اور خدا ہو؟ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تمام کائنات میں بس وہی ہے وحدہ لا شریک۔ اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ میاں تمہارے اس دعوے کی، اس کلمے کی، اس ایمان کی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے، وزن کیا ہے؟ آپ سوچئے اگر آپ کے علاقے کا کوئی ریموٹ ایریا کا، دور افتادہ پسماندہ علاقے کا رہنے والا کوئی شخص ہو، جس نے کبھی اپنی یونین کونسل کی حدود سے، اس کی جیورسڈکشن سے باہر قدم نہ نکالا ہو، اور اتفاق سے اس کو لاہور جانے کا موقع ملے اور سیر سپاٹا کرتے ہوئے اس نے مینار پاکستان کو دیکھا، دیکھ کے حیران رہ گیا، شتر رہ گیا، اتنا اونچا مینار۔ اب وہ واپس آیا ہے تو ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے پوچھتا ہے تم نے دیکھا ہے مینار پاکستان؟ اتنا اونچا مینار تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب جنہوں نے دنیا دیکھی ہے وہ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے، کہیں گے یار اس کی باتوں پہ نہ جاؤ، یہ بیچارہ، یہ ایسا شخص ہے جو کبھی اپنی یونین کونسل سے باہر نہیں گیا تھا، لاہور جا کے مینار پاکستان دیکھ کے حواس باختہ ہو گیا، اس کی عقل جواب دے گئی ہے، یہ اپنے حواس میں نہیں ہے، یہ اس کو دنیا کا سب سے اونچا مینار کہہ رہا ہے کیونکہ اس کا تجربہ محدود ہے، مشاہدہ محدود ہے، یہ بیچارہ کنویں کا مینڈک ہے نا، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اس نے دنیا دیکھی ہوتی، اگر گیا ہوتا جناب کائنات کی وسعتوں کو کھنگالا ہوتا تو پتہ چلتا کہ دنیا میں کیسے اونچے اونچے مینار ہیں جن کے سامنے مینار پاکستان تو بالکل بچہ سا لگتا ہے۔ یارو اگر کسی دور افتادہ پسماندہ دیہاتی ریموٹ ایریا کا رہنے والا اتفاق سے لاہور پہنچے اور مینار پاکستان کو دیکھ کر حواس باختہ ہو جائے اور کہے کہ یہ دنیا کا سب سے اونچا مینار، تو اس کے بارے میں تو کہو یہ کنویں کا مینڈک ہے، اس کی بات کی کوئی حیثیت، کوئی وزن نہیں ہے، اس کا تجربہ محدود ہے، مشاہدہ محدود ہے۔ لیکن خود یہاں فتح پور کمال میں بیٹھ کے کہو کہ جناب اس ساری کائنات کے اندر کوئی اور خدا نہیں ہے، تو کوئی ہمیں نہیں کہہ سکتا میاں تم بھی تو کنویں کے مینڈک ہو۔ تم نے کون سی کائنات ساری دیکھی ہے؟ کیا ستاروں پہ کمندیں ڈالی ہے؟ کیا چاند سورج پہ قدم رکھا ہے؟ کیا اس کائنات کی وسعتوں کو کھنگالا ہے؟ کیا آسمانوں پہ جھانک کے دیکھتا ہے؟ یہاں بیٹھ کے کہتے ہو ساری کائنات میں کوئی خدا نہیں۔ تمہارے اس دعوے کی حیثیت کیا ہے؟ تمہارے اس ایمان کا وزن کیا ہے؟ تمہارے اس کلمے کا اعتبار کیا ہے؟ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب تو ان سے کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ جب تو ان کو بتائے گا، ان کو فرمائے گا، ان کو جتائے گا، اور جب تیرے کہنے پر یہ میری وحدانیت کے، میرے توحید کا اعلان کریں گے، اقرار کریں گے، کلمہ پڑھیں گے،
پھر اگر کسی نے ان کو ریفیوٹ کرنے کی کوشش کی، ان کی تکذیب کی، تردید کی، جسارت کی، تو یہ اس کو جواب دے سکیں گے کہ اگر میرا دعویٰ یہ ہوتا کہ مجھے پتا ہے، مجھے خبر ہے، میں جانتا ہوں، میں نے ساری کائنات دیکھی ہے، دوسرا خدا کہیں نہیں ہے، تو تم مجھے جھوٹا کہہ سکتے تھے، کیونکہ میں نے تو ساری کائنات نہیں دیکھی۔ لیکن میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ارے جس ہستی کے کہنے پر میں گواہی دے رہا ہوں نا، میں نے اس کائنات کو نہ دیکھا ہوگا، لیکن اس ہستی نے اس ساری کائنات کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھا ہے۔ یارو جب ہم کہتے ہیں تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جناب یہ فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے، ڈسپیوٹڈ میٹرز کو، اختلافی موضوعات کو چھیڑا جا رہا ہے، امت مسلمہ میں فساد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں یہ نہ مانوں کہ یہ تمام کائنات آقا کریم کی نگاہ میں ہے، میرے کلمے کا وزن نہیں بنتا، میرے ایمان کا اعتبار نہیں ہوتا۔ میں اگر چاہتا ہوں میرے ایمان کا اعتبار ہو تو مجھے ماننا ہے کہ یہ تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے۔ حضرات مکرم معاف کیجئے، بات چلی اور میں جذبات کی رو میں بہہ کر دوسری طرف نکل گیا۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی اس کے پس منظر میں کچھ مختصر سی گفتگو کر کے آپ سے اجازت چاہنی تھی، لیکن چلیے اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو وقت ہے اس کو اس طرح یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ قل اللہ اکبر، 2:30 بجے جنازہ کس جگہ ہے؟ اللہ اکبر۔ چلیے پھر میرا خیال ہے کہ میں آیہ کریمہ کی تفسیر کی طرف جانے کی بجائے ایک آدھ نصیحت کر دوں اور پھر آپ سے اجازت چاہوں۔ حضرات مکرم، ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے میں ایک نصیحت کی بات کر رہا ہوں، یہ تھوڑی سی اگر مشکل لگے آپ کو تو تھوڑی توجہ رکھیے، اتنی مشکل ہے نہیں سمجھنا۔ دیکھیے اچھائی اور برائی اس کے دو پیمانے ہیں۔ ایک پیمانہ ہمارا مذہب ہے، اگر ہم مسلمان ہیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حلال حرام کا خیال کریں، جائز ناجائز کی تمیز رکھیں، اور جناب درود و سلام پڑھیں اور باوضو رہنے کی کوشش کریں، تو آپ سب مجھے اچھا کہیں گے، لیکن مسلمان اچھا کہیں گے، ہندو اور سکھ تو اچھا نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی ہندو ہے، وہ روز صبح اٹھتا ہے، اسنان کرتا ہے، منڈپ میں جاتا ہے، بھگوان کے سامنے ڈنڈوت بجا لاتا ہے، شلوک پڑھتا ہے، بھجن گاتا ہے اور پرارتھنا کرتا ہے، تو اس کو ہندو تو اچھا کہیں گے، آپ تو اچھا نہیں کہیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی کرسچن ہے، ہر سنڈے کو، ہر اتوار کو جاتا ہے کلیسا میں، گرجا میں، اور اپنے پریسٹ کا سیریمن سنتا ہے، اس کا خطبہ سنتا ہے، اس کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، عیسائی تو اس کو اچھا کریں گے، باقی قوم کے لوگوں تو اچھا نہیں کہیں گے۔ تو یہ اچھائی کا وہ پیمانہ ہے جس کی بنیاد مذہب ہے۔ لیکن اگر کوئی سچ بولتا ہے تو اس کو اچھا کہنے کے لیے کلمہ پڑھنا تو ضروری نہیں ہے۔ سچ اچھی چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے، یہ ماننے کے لیے کسی خاص مذہب کا پیروکار ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے بس انسان ہونا ضروری ہے۔ آدمیت ہو، انسانیت ہو تو مانے گا کہ سچ اچھی چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے، بہادری اچھی چیز ہے، بزدلی بری چیز ہے، رحم دلی اچھی چیز ہے، سنگ دلی بری چیز ہے، اور سخاوت اچھی چیز ہے، کنجوسی بری چیز ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں ماننے کے لیے، ان کی اچھائی کو تسلیم کرنے کے لیے کسی دین اور مذہب کی ضرورت نہیں، انسانیت ضروری ہے۔ اب جب آپ اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، سیرت کو، کردار کو دیکھتے ہیں، تو بے شک ہمیں حلال حرام کے بارے میں بتایا گیا، اس کا تعلق خالصتاً مذہب سے ہے۔ ہمیں بتایا گیا نماز کا، عبادات کا، اس کا تعلق خالصتاً مذہب سے ہے۔ لیکن یارو ہمیں یہ بھی تو بتایا گیا کہ چغل خوری کتنا بڑا گناہ ہے، بتایا نا؟ ہمیں بتایا ہے کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، ہمیں بتایا گیا جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، ان پر اللہ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہمیں بتایا کہ کم تولنا کتنا بڑا گناہ ہے، ہمیں بتایا کہ ملاوٹ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، ہمیں بتایا کہ وعدہ خلافی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں بتائی ہے نا۔ اب ان کا تعلق بظاہر مذہب سے نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ جب یہ ان کا ذکر آتا ہے قرآن میں اور حدیث میں تو اس کو پر ایک مذہب کا رنگ ضرور چڑھ جاتا ہے، لیکن حقیقتاً ان کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، انسانیت سے ہے۔ تو اگر آپ ان تمام احکام کو پیش نظر رکھیں، جیسے میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے تو اس سے قرض واپس لیتے ہوئے اس پہ سختی نہ کرو، ذرا نرمی برتو، ذرا اس کو موقع دو، سہولت سے کام لو، پتہ نہیں اس کے حالات کیسے ہیں۔
تو یارو اگر ان تعلیمات کو سامنے رکھو تو پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے ایک اچھا انسان نہ ہو. ایک اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے ایک اچھا انسان نہ ہو. اگر وہ خوش اخلاقی نہ کرتا ہو، اگر بد اخلاق ہو، تو کتنا نیک ہو، پارسا ہو، عابد ہو، زاہد ہو، لیکن رب کی بارگاہ میں اس کی عبادت کا کوئی وزن نہیں. حالانکہ خوش اخلاقی یہ دین اور مذہب کی بات نہیں ہے، یہ انسانیت کی بات ہے. تو دراصل اسلام ہمیں ایک اچھے انسان کے سانچے میں ڈالنا چاہتا ہے. حضرات مکرم، آج کل نصیحت کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. ذرا سی نصیحت کریں، لوگ گلے پڑ جاتے ہیں. جی آپ کو بڑا شوق ہے نصیحت کرنے کا، جی برائی چھوڑ دو. ہم برائی چھوڑ دی بھی نہیں تو ہر طرف تو برائی ہے، ہر طرف کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، حرام خوری ہے، ہر طرف برائی ہے. ہم نے برائی چھوڑ دی، کیا دنیا سنور جائے گی؟ کیا حالات بدل جائیں گے؟ کیا برائی ختم ہو جائے گی؟ کیا اچھائی کا بول بالا ہو جائے گا؟ ایک حکایت سے اس کا جواب ملتا ہے. پھر دعا کر کے ہم جنازے کے لیے چلتے ہیں. حضرات مکرم، حکایت کیوں ہے کہ جب نمرود نے آگ دہکائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکنے کے لیے، کتنا بڑا الاؤ تھا. کئی مہینے تو اس کے لیے وہ فیول، وہ لکڑیاں جمع کی گئی تھی، اور شعلوں کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ اس کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے تھے، اتنی بڑی آگ تھی. حکایت یہ ہے کہ ایک بلبل چونچ میں پانی لے کے چل پڑی. کسی نے پوچھا ہاں بھائی کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہے میں نمرود کی آگ بجھانے جا رہی ہوں. ظاہر ہے اس کا مذاق تو اڑنا تھا. لو جی، وہ آگ جس میں اگر پانی کے حوض پلٹ دیے جائے تو ان کا پتہ نہ چلے. یہ چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہے کہ میں آگ بجھانے جا رہی ہوں. بالکل ہی عقل سے پیدل ہے، بے وقوف کہیں کی. اس نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. اس نے کہا میں بے وقوف نہیں ہوں، پاگل نہیں ہوں. مجھے پتہ ہے پانی کے چند قطرے وہ آگ نہیں بجھا سکتے، اس آگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ تو وہاں پہنچ بھی نہیں جائیں گے، پہنچ بھی نہیں پائیں گے، پہلے ہی بھاپ بن کے اڑ جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ پھر بعد میں فہرست بنے گی وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے. یہ پانی کے چند قطرے وہ آگ تو نہیں بجھا سکتے، لیکن مجھے اس فہرست میں جگہ تو دلا سکتے ہیں نا جو آگ بجھانے والوں کی ہے. یارو اگر ہم برائی چھوڑ دیں، ممکن ہے دنیا کو فرق نہ پڑے، ممکن ہے برائی اسی طرح پھیلی رہے، ممکن ہے اچھائی کا کوئی پتہ نہ ملے. ویسے میرا یقین ہے پتہ ملتا ہے، فرق پڑتا ہے. چراغ سے چراغ جلتے ہیں، لیکن چلو ایک لمحے کو مان لیا کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن فرق نہیں پڑے گا تو دنیا کو نہیں پڑے گا، ہمیں تو پڑے گا نا. فہرست بنے گی نا وہ کون تھے جو برائی پھیلانے والے تھے اور وہ کون تھے جو نیکی کے چراغ جلانے والے تھے. ہم کس فہرست میں اپنا نام درج کرانا چاہتے ہیں، پھر اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے مولا اس مبارک اور نورانی محفل میں ہم سب کی حاضری کو مقبول و منظور فرما. یہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں سوالی ہیں، مولا ان کی جھولیوں کو بھر دے. یہ درود کی محفلیں سجاتے ہیں، ان کو مقبول و منظور فرما. اور مولا اس کے صدقے میں مولا ان کی ہر مشکل کو آسان کر دے، ان کی ہر الجھن کو سلجھا دے، ان کا ہر بگڑا کام بنا دے. جو تنگ دست ہے ان کو فراخی دے دے، کھلا کشادہ رزق دے دے. آج کل جو مہنگائی کا بڑھتا ہوا طوفان ہے اور کبھی کورونا کے لاک ڈاؤن ہے، مولا ان سے تیرے بندے بڑے عاجز ہیں. کبھی جرم کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، کبھی خودکشی کرنے کا سوچنے لگتے ہیں. مولا کھلا رزق عطا فرما دے، کشادہ روزی دے دے. اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، قرضے کی لعنت سے نجات دے دے اور ادائیگی کے لیے غیب سے کوئی بہانہ پیدا کر دے. اور مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو سکھی صحت دے دے، ان کے گھروں سے بیماریاں دفع کر دے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور مولا کچھ تیرے بندے اولاد کی نعمت سے محروم، نہ جانے کب سے دعائیں مانگتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. اپنے کرم سے ان کی جھولیاں بھر دے، ان کی دعائیں مقبول و منظور فرما. اور مولا جن کو تو نے اولاد دی ہے انہیں اولاد کا سکھ دکھا، اولاد کے دکھ سے بچا لے. ہمارے بچوں کو ہمارے لیے عزت و راحت کا سبب بنا دے. اور آج کل تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے، جوان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، اچھے رشتوں کا کال پڑ گیا ہے. مولا یہ بوجھ بھی تو نے اپنے کرم سے ہمارے کندھوں پہ ڈالا ہے، تو اپنے فضل سے بحسن خوبی سبکدوش بھی کرا دے. ہمیں اب اپنے بچوں بچیوں کی
بہاریں دیکھنا نصیب فرما اور ان کے فرائض سے بحسن و خوبی سے گردوش فرما. ہمیں نیکیوں کی توفیق دے, ہمیں نیکیوں سے محبت دے, ہمیں برائیوں سے نفرت دے, اپنے سجدوں کی لذت دے, اپنی عبادت کا ذوق دے. اور یہ جن تاجر برادری نے اور جن دوستوں نے محفل سجائی ہے مولا انہیں دارین کی سعادتیں عطا فرما, ان کی عزت و وقار میں اضافہ فرما, ان کی روزی رزق میں کاروبار میں برکت عطا فرما. مولا اپنے کرم سے ان کو اپنی رحمتوں سے نواز دے اور اپنی پکڑ سے بچا لے میرے. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب العالمین. لا الہ الا اللہ. تمام حضرات لنگر کرتے ہوئے شو لنگر دا بہت بڑا وسیع انتظام ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی, وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے خود درود. فتح باب نبوت پہ بے خود درود. ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا, جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا. ایسے خاتم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تقیٰ بنو کا جلوائے شان قدرت پہ یا الہی. والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبي.